السلام علیکم 10th کلاس آنرس کنڈر گارڈن اینڈ اسٹینڈرڈ اسکول کی جانب سے دوسرے لیکچر اور دوسری ویڈیو میں خوش آمدید۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جماعتیں ہیں مضمون اردو الف کلاس بے، ویڈیو نمبر 2۔ عنوانات اردو الف: نمبر 1 پرستان کی شہزادی، نمبر 2 اردو ادب میں عید الفطر، نمبر 3 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اردو بے، عراق اور تفہیم۔ سبق نمبر 1 پرستان کی شہزادی۔ اس سبق میں طلبہ جو اہم نکات سیکھیں گے: نمبر 1 اردو داستان سے آگاہی، نمبر 2 تخیل اور حقیقت کے درمیان فرق، یعنی جو تخیل ہے، سوچ ہے، جو ایک من گھڑت کہانی ہوتی ہے ہمارے دماغ میں یا ہمارے تخیل میں جو چل رہی ہوتی ہے، اور حقیقت کے دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ اس کہانی میں اور اس سبق میں جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اہم نکات: یہ ایک تخیلی داستان ہے، یعنی یہ ایک ذہنی ایک کہانی ہے جسے ہمارا ذہن یا ہمارا جو فہم ہوتا ہے وہ حالات کے تقاضے کے تحت جو ہے اس کو گھڑ لیتا ہے۔ یہ داستان ایک سیدانی بی کے گرد گھومتی ہے، یعنی اس کا جو مین کیریکٹر ہے، ایک اہم جو کردار ہے وہ سیدانی بی ہیں، جنہیں جن اٹھا کر پرستان لے کے، یعنی کہ وہ پرستان کی کہانی سنا رہی ہیں کہ کچھ جن آئے جو انسانی شکل میں تھے اور انہیں لے کر جو ہے وہ پرستان روانہ ہو گئے۔ اصل میں داستان انسانی سوچ کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی۔ یہ داستان انسان کی سوچ کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی۔ یہ ایک افسانہ ہے، افسانوی چیز ہے، جس میں کچھ حقیقت ہوتی ہے لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم اب تخیل کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہماری خواہشات لامحدود ہیں، اسی تناظر کے تحت ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، رونما ہو، تو ان جو چیزیں پھر رونما نہیں ہو سکتی تو ہم اپنے تخیل میں بسا دیتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم اس دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ داستان بھی اسی تناظر کے تحت لکھی گئی ہے کہ انسان فطری طور پر ایک ایسے ماحول کا متمنی ہے، یعنی کہ وہ ایسا ماحول کی تمنا کرتا ہے یا چاہت کرتا ہے جہاں اس کی خواہشات بغیر کسی رکاوٹ کے پوری ہوتی رہیں، یعنی جہاں وہ جو بھی خواہش اپنے دل میں جگائے یا اس کے دماغ میں جو بھی چیز آئے تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے پوری ہو جائے۔ اور انسان کی فطرت، اس کی سرشت میں یہ چیز ہے اور اس کے اندر ایک بے صبرا پن ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کی چاہ کرتا ہے تو اسے ہوتا ہے کہ وہ چیز ابھی کے ابھی پوری ہو جائے۔ تو یہ انسان کی فطرت کے ایک بڑا ہی کمزور پہلو ہے اور یہ انسان کی کمزوری بھی ہے۔ تو اس لیے انسان چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات پوری ہوتی رہیں، اور جب وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو ہم اپنے ذہن میں ایک ایسا، آپ کہہ لیں کہ ڈریم لینڈ جسے کہتے ہیں، خوابوں کی دنیا ہم بسا لیتے ہیں جس میں ہم بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جہاں چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، ہم وہ اپنی اس دنیا میں کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ تو یہ چیز اسی چیز کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ لکھی گئی ہے تاکہ وہ آگے بھی جو ہے وہ اپنے تخیل کو اسی طرح لے کر چلے اور اپنے تخیل کے مطابق اپنی سوچوں کو جو ہے وہ اسی طرح عمل پیرا بنائے اپنے لیے، اپنی خواہشات کے لیے۔ تو جو رائٹرز ہوتے ہیں، یعنی جو مصنفین ہیں، وہ انسان کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ کہانیاں، یہ افسانے، ناول لکھتے ہیں۔ یہ کہانیاں بھی جو افسانوی چیزیں ہیں اردو ادب میں ایک خاصہ یہ نام رکھتی ہیں، یہ بھی انسان کی سوچ کو ہی سامنے رکھ کے لکھی جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز کسی حقیقت سے ضرور تعلق رکھتی ہے۔ تو سیدانی بی کا بھی کریکٹر کچھ ایسا ہی تھا، جنہیں جن لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے بادشاہ کی بیٹی کا جو جہیز ہے وہ ٹانکا، اور وہاں پہ دن و رات کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا، یعنی کہ 24 گھنٹے کام اور 24 گھنٹے دن کا ہی سما تھا، اور وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں جو بھی دل میں اگر کسی چیز کو کھانے کی چاہ پیدا ہوتی تھی تو وہ چیز فوراً حاضر ہو جاتی تھی۔ اور مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ باقی وہ جو ایک پرستان کی چیزیں ہیں اور جو ایک تخیلاتی سوچ ہے، یہ ہماری عام زندگی سے بہت ہٹ کر ہے، بہت پیچھے ہے، بہت پرے ہے یہ چیز۔ تو یہ کہانی اس لیے لکھی گئی ہے کہ انسان جو عام زندگی میں پا نہیں سکتا وہ اپنے تخیل کے ذریعے جو ہے اس چیز کو پا لیتا ہے۔ تو کسی حد تک اس چیز کو ہم ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں اس سینس کے تحت کہ خواب جو ہیں یہ ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جو انسان کو منزل تک لے کے جا سکتے ہیں۔ خواب آپ کی منزل تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن صرف خواب ہی نہیں،
اگر ہم ان خوابوں کو حقیقت کی شکل بھی دیں تو اس کے لیے ہم اسٹرگل کریں، کوشش کریں، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں ہماری منزل تک نہ لے کے جا سکے۔ ہر کہانی ایک سبق رکھتی ہے ہمارے لیے، یہ کہانی بھی ایک سبق آموز ہے کہ کیسے اگر ہم جو چیز سوچتے ہیں اس کو ہم کیسے لے کے چل سکتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ پہ اور ہماری ذہنی سطح پہ مبنی ہے اور اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس لائحہ عمل کے تحت جو ہے تیار کرتے ہیں اور اسے گزارتے ہیں۔ تدریسی مقاصد سوالات کی صورت میں: نمبر 1، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ نمبر 2، بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ نمبر 3، پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ یعنی کہ پرستان میں جو پھل کھائے جاتے تھے اس کی خاص بات کیا تھی؟ طلبہ اگر اس کہانی کو اچھی طرح آپ پڑھیں گے، سبق کو پڑھیں گے، تو آسانی کے ساتھ ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی افسانوی نقطۂ نظر کے لحاظ سے یہ کہانی لکھی گئی ہے، تو یہ بڑی دلچسپ ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو یہ بہت ایک دلچسپی بھی اس میں پیدا ہوگی آپ کے، اور ایک رجحان بھی پیدا ہوگا اس چیز کو کرنے کا۔ کتابی مشق معروضی صفحہ نمبر 104۔ نمبر 1، سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا، یعنی پسندیدہ کیا چیز تھی؟ زردہ، بونٹ پلاؤ، فدنی، بریانی۔ نمبر 2، پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا؟ روپیہ پیسہ، کنکر پتھر، جواہرات، فضت اور زیورات۔ نمبر 3، سبز پرستان کی شہزادی کس ادیب کی تحریر ہے؟ شفیع عقیل، حاجرہ مسرور، حکیم محمد سعید یا اشرف صبوحی۔ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد آپ ان MCQs یعنی معروضی کو اچھی طرح حل کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کہانی یعنی ٹیکسٹ اگر آپ متن اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں، جسے ہم نص مضمون بھی کہتے ہیں، تو پھر اس میں سے اگر آپ کو کوئی بھی معروضی کی شکل میں سوالات دیے جائیں تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ذہنی سطح کا ایک مطالعہ بھی ہوتا ہے اور مطالعے کے بعد اس کا جائزہ بھی ہوتا ہے۔ تفویض کار یعنی ڈائری ورک جو ہے آپ کا، اہم نکات کی مدد سے طلبہ کہانی کا خلاصہ تحریر کریں۔ آپ نے کہانی کے اہم نکات پڑھے، معروضی میں دیکھی، سوالات دیکھے، تو اس کے تحت جو ہے آپ خلاصہ تحریر کر سکتے ہیں۔ خلاصہ میں کہانی کے اہم نکات ہی جو ہیں وہ درج ہوتے ہیں اور ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور انہی کے تناظر کے تحت جو ہے آپ خلاصہ تحریر کر سکتے ہیں۔ سبق نمبر 2، اردو ادب میں عید الفطر، یعنی عید الفطر جو ہے اردو ادب میں کیا معنی رکھتی ہے۔ اس سبق میں طلبہ جو اہم نکات سیکھیں گے: نمبر 1، اسلامی تہواروں سے تعارف۔ نمبر 2، اردو ادب میں عید کے موضوع پر ہونے والی شاعری سے آگاہی۔ نمبر 3، قوت مشاہدہ کی بیداری، یعنی کہ ایک تو ہماری اسلامی تہواروں سے تعارف ہو جائے گا، دوسرا عید کے بارے میں جو شاعری کی جاتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے اور ہمارے جو شعراء ہیں وہ کس قسم کی شاعری کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری جو قوت مشاہدہ ہے، یعنی ہم کسی چیز کو جو آبزرو کرتے ہیں اور اس سے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اس کی ہم اپنے اندر یہ صلاحیت کو کیسے بیدار کر سکتے ہیں۔ اہم نکات: عید مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے۔ پہلے پہل اردو غزل میں عید کے حوالے سے صرف محبوب کی ملاقاتوں کو ہی شاعری کا حصہ بنایا جاتا تھا۔ اگر آپ اپنا جو ہے اردو ادب اس کا مطالعہ کریں تو اس میں ایسے ہی تھا، پہلے شاعری ایسی ہی ہوتی تھی کہ محبوب کے بارے میں ہی اشعار جو ہے وہ کہے جاتے تھے اور رومانوی غزلیں لکھی جاتی تھی۔ غزل در حقیقت ایک رومانس ہی ہے، ایک رومانوی حقیقت ہے، تو اس کے بارے میں ہی بات ہوتی تھی۔ لیکن 1857 یعنی کہ جو جنگ آزادی ہوئی 1857 میں، اس کے بعد اس میں بڑی وسعت آئی، یعنی بڑی کشادگی آئی، بڑی تبدیلی آئی۔ تبدیلی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے اور تبدیلی ہمیشہ جو ہے وہ کشادگی لے کر آتی ہے، ذہنی سطح کو کھول دیتی ہے، انسان میں قوت مشاہدہ جو ہے اس کو بیدار کرتی ہے اور آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں اس کو وسیع کرتی ہے، اور عید کا موضوع مختلف طریقوں سے بیان ہونے لگا۔ اب جو عید کے بارے میں ہے، جو یہ جو موضوع ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اسپیشلی عید الفطر، اس میں جو ہے وہ مختلف شعراء نے اپنی آراء پیش کی، اپنی رائے دیں، اور اس کے علاوہ مختلف طریقے سے انہوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے جو ہے شاعری کی اور عوام تک اپنے نقطہ نظر کو پہنچایا، جس میں مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی بھی شامل ہے۔ شاعروں نے ایسی نظمیں لکھیں جن میں عید الفطر ہمیں متوسط طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ اب اس میں صرف وہ نہیں ہے کہ عید کے بارے میں اشعار کہے گئے، عید کا خوشی کا اظہار کر دیا گیا، اس میں ایسے بہت سے طبقات ہیں
جن میں سفید پوش لوگ بھی ہیں جو اپنا بھرم رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے۔ سب سے پہلے تو آپ کو مالی حالات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں، ایسے طبقے ہیں جو عید کی خوشیوں کو ایک نارملی انداز میں نہیں منا سکتے۔ ان کے پاس اتنے ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس اتنے ان کے حالات ہی ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی جیب اتنی ایسی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کی جو خوشیاں ہیں اس کو افورڈ کر سکیں یا منا سکیں۔ بہت سارے لوگ نئے کپڑے نہیں پہن سکتے، یا بہت سارے لوگوں کے پاس اچھا کھانے کو بھی نہیں ہوتا، تو کیسے لوگ عید کی خوشیاں منا سکتے ہیں؟ تو کیوں اس تہوار میں جو فطرانہ ہے اس کا رکھا گیا کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ کو فطرانہ ادا کرنا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے تو ہم انہیں اپنے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کا حق دیں۔ یہ سب کا حق ہے کہ عید کی خوشیوں کو جو ہے منائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام دیا گیا اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے۔ لیکن چونکہ بہت سارے لوگ مالی بحران کا شکار ہے تو ان چیزوں کو نہیں منا سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسی چیز کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمانوں کی حالت ہوئی، انگریزوں ہندوؤں نے مل کر جو مسلمانوں کی وہاں سیاسی، معاشرتی اور معاشی جو حالات وہاں پیدا کر دیے گئے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بڑے صغیر میں، تو اس سے پھر بہت سارے شعراء نے یہ سبق حاصل کیا کہ کیسے ہمارے مسلمان جو ہے وہ ان حالات کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ عید کی خوشیوں سے محروم ہو گئے۔ تو کیسے وہ لوگ ہیں، ہر طرف گہما گہمی نہیں ہوتی، ہر طرف شہنائیوں کی گونج نہیں ہوتی، بہت ساری جگہوں پہ ماتم بھی ہوتا ہے۔ وہ ماتم کسی انسان کے اس دنیا سے چلے جانے پہ ہی نہیں ہوتا، آپ کی خوشیوں کا مر جانے پہ بھی ہوتا ہے، آپ کی خواہشات کا ادھورا رہ جانے پہ بھی ماتم ہوتا ہے۔ تو دل ایک خون کے عنصر ہوتا ہے، اور دل میں ایک ایسی بے چینی اور بے سکونی آ جاتی ہے کہ انسان اپنی خوشیاں بھی نہیں منا سکتا، اور گیا وقت تو آپ کے پاس واپس نہیں آ سکتا ہے۔ تو ہمارے شعراء نے جو ہے اس وقت ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا اور اس کے بارے میں بھی شاعری کی گئی۔ تو اردو ادب میں جو عید الفطر ہے اس میں بہت سارے شعراء نے جو ہے اپنی شاعری بھی کی اور بہت ساری اپنی آراء بھی پیش کی۔ اگر آپ اس کہانی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ برصغیر میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی، اور وہاں پہ خوشیوں کے تہوار جو ہمارے اسلامی تہوار ہیں ان کو کیسے منایا جاتا تھا۔ تدریسی مقاصد سوالات کی صورت میں عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں، یعنی وہی بات کہ کیسے انہوں نے جو ہے اپنی نظموں کے ذریعے اپنے الفاظ کو اور اپنے اس دکھ کو بیان کیا ہے۔ نمبر 2، عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیے، یعنی کہ خواجہ حسن نظامی نے بھی بہت ساری نظمیں جو ہیں بیان کیے ہیں، اشعار بیان کیے ہیں، تو انہوں نے شہزادوں اور شہزادیوں کا جو نقطہ نظر ہے، یعنی کہ جو ان کی تھاٹس تھیں، ان کی خیالات ہیں، ان کو کیسے بیان کیا ہے۔ کتابی مشق معروضی صفحہ نمبر 123۔ حسن نظامی نے دلی کے نوحے لکھے، ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ نمبر 1، عصمت رفتہ، نمبر 2، احساس شادمانی، نمبر 3، عبرت انگیزی، اور نمبر 4، لطف و مسرت۔ نمبر 2، عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ نمبر 1، غربا، نمبر 2، متوسط طبقہ، یا نمبر 3، سفید پوش۔ یعنی کہ کن لوگوں کو جو ہے زیادہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ عمرہ ہے، غربا ہے، متوسط طبقہ ہے، اور سفید پوش ہے۔ نمبر 3، اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی، یعنی کہ اردو شاعری کی حدود میں وسعت کب پیدا ہوئی؟ 1965، 1947، 1890 یا 1857؟ یعنی کہ کس سن کے بعد جو ہے اردو ادب میں جو ہے نظموں کی طرف جو ہے رجحان بڑھا، اور کس طرح کے موضوعات پر نظمیں لکھی گئیں؟ کون سا ایسا سن تھا یا کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جس میں اردو ادب میں کافی تبدیلی آئی؟ تفویض کار، اہم نکات کی مدد سے طلبہ کہانی کا خلاصہ تحریر کریں۔ سبق نمبر 3، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ اس سبق میں طلبہ جو اہم نکات سیکھیں گے: وقت کی اہمیت کا احساس دلانا، نمبر 2، دوستی کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو سامنے لانا، نمبر 3، مختلف اوقات میں مختلف قسم کے رویوں کی نشاندہی کرنا۔ سب سے پہلے وقت، جسے ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں اور وہی نظر انداز کر دینے والی چیز نہیں ہے۔
نمبر 2، دوستی جو ہے اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں. صرف دوستی کے نہیں، ہر رشتے کے مثبت اور منفی بھی پہلو ہیں. جب ہم کسی بھی رشتے کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک روان نہیں رکھ سکتے تو وہ رشتہ کسی بھی فارم میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور کسی طرح بھی جو ہے وہ چیز مثبت سے منفی پہلو کی طرف جو ہے وہ جانب رواں دواں ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ جب ہم انصاف کا جو ہے ترازو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم انصاف کے تقاضوں کے تحت نہیں چل پاتے، تو ہم رشتوں کے ساتھ جو ہے وہ بے ایمانی کرتے ہیں. تو وہ چیز ہمارے لیے کس طرح منفی بن جاتی ہے. اور جو انسانی رویے ہیں اس کی نشاندہی کی گئی ہے اس کہانی میں. اہم نکات: مصنف لوگوں کی موجودگی کو اپنے لیے نقصان دہ خیال کرتا ہے. مصنف اپنے بارے میں یہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ مصنف ہے، رائٹر ہے، لکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ گوشہ نشینی کی عادت ہے. وہ لوگ جو ہے جلوت میں بیٹھ کے نہیں لکھ سکتے، ہمیشہ خلوت پسند کرتے ہیں اور گوشہ نشین ہونا ہی پسند کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے اچھا تو وہ فقیر ہے جس کا کوئی دوست نہیں. یعنی کہ وہ ایک فقیر کی بات، اپنے گھر سے باہر ایک فقیر کی بات کر رہے ہیں جو یہ صدا لگا رہا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں اس پر یہاں پر دیس میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. تو اس وقت مصنف کو وہ فقیر جو ہے وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ دیکھا اس کا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا، کوئی تنگ نہیں کر رہا، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. یعنی بعض اوقات انسان کچھ رشتوں سے اتنا زچ ہو جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس وقت وہ یہی خواہش کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی لوگ نہ ہو، رشتے نہ ہو. مطلب جب ہم کسی چیز کا اہمیت کا احساس نہیں کرتے، جیسے وقت ہے، وقت کیوں رکھا گیا، وقت کیا مقرر کیوں کیا گیا ہے. جیسے کسی کے گھر اگر ہم ملنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس سے اجازت لیں، اس سے ٹائم لیں، اور تاکہ اور وہ آپ کی موجودگی سے ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ چیز ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ کیسے کسی کے گھر جو ہے وہ انٹر ہوا جاتا ہے. لیکن اگر ہم ان اخلاقیات کا خیال نہیں کرتے تو ہم اس کا مطلب ہے دوسرے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. مصنف بھی اپنی یہی کیفیت جو ہے اس کہانی میں ہم سے بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت اسے اس کے اندر کی یہ کیفیت ہے کہ کاش اس کا کوئی اپنا نہ ہو، یا اس وقت اس کے پاس کوئی نہ ہو جو لوگ اسے تنگ کر رہے ہیں. کیونکہ وقت بے وقت تنگ نہیں ہوتا، یعنی کہ جو فقیر ہے اسے وقت بے وقت کو تنگ نہیں کرتا، کوئی آن نہیں ٹپکتا. یا اس وقت آپ ایک کہانی ہے اس کو آپ نے شروع کیا، لکھ رہے ہیں، اور بالکل آپ کا تخیل بہت مضبوط ہے، لیکن اگر آپ کو اسی وقت ڈسٹرب کر دیا جائے تو آپ کا تخیل ٹوٹ جائے گا. آپ وہ جو ایک آپ کی جو تخیل کا آپ کے دماغ کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو وہ آپ دوبارہ اس سلسلے کو وہ جوڑ نہیں سکتے. تو یہ ایک ادیب، ایک رائٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے گوشہ نشینی چاہیے. مصنف کے دوست مصنف سے ملتے وقت انہیں باتوں میں ایسا الجھاتے ہیں کہ بیچارے مصنف لکھنے پڑھنے کا کام دل جمی سے نہیں کر سکتے. اب چونکہ وہ رائٹر ہیں، مصنف ہیں، لکھتے ہیں، لیکن ان کے دوست وقت بہ وقت چلے آ رہے ہیں اور وہ ان کو اپنی باتوں میں الجھائے رکھتے ہیں کہ جو مصنف ہیں وہ دل جمی سے، یعنی کہ اچھے طریقے سے اور بڑے شوق سے وہ کام پورا نہیں کر پاتے. جس طرح لگن سے اور محنت سے کام اپنا جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ نہیں کر پاتے. تو یہ چیز مصنف کو بہت پریشان کرتی ہے. مصنف ان دوستوں سے عاجز آ چکے ہیں، یعنی کہ بہت پریشان ہو چکے ہیں اور ملاقات نہیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ ملاقات کرنے سے گھبراتے ہیں اپنے دوستوں سے، اس لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دوست جو ہیں یہ وقت بہ وقت چلے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ وقت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ لکھ رہا ہے یا اسے ٹائم کی پابندی بھی چاہیے اور ٹائم سے وہ کام بھی ختم کرنا ہے. تو یہ چیز جو ہے ان کے لیے وقت کا ضیاع ہے. جب ہم کسی بھی رشتے کو ضرورت سے زیادہ اگر آپ اس کے قریب ہو جائیں گے، ضرورت سے زیادہ آپ اس کو زچ کریں گے تو وہ انسان پھر آپ سے عاجز آ جائے گا اور وہ آپ سے پناہ ہی مانگے گا. یعنی وہ رشتوں میں پھر دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر رشتے کو ایک اچھے طریقے سے لے کے چلنا چاہیے، اور ہمیں دوسرے کی فیلنگس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ایک انسان منہ سے ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا ہے لیکن کم از کم پھر بھی ہم جو ہے اپنے رویے کا احساس کریں کہ ہم کسی کے ساتھ غیر ارادی طور پر تو کوئی برا سلوک نہیں کر رہے، یا غیر ارادی طور پر تو ہم اسے ڈسٹرب نہیں کر رہے. یعنی یہ چیز ہمیں خود میں سوچنی چاہیے. تدریسی مقاصد سوالات کی صورت میں چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا، یعنی کہ جو فقیر صدا لگا رہا تھا اس کا مطلب کیا تھا. نمبر 2، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑبھڑیا سے کیا شکایت ہے. بھڑبھڑیا مین بہت زیادہ بولنا اور تیزی سے بولنا اور کسی کی بات کو نہ سننا، صرف اپنے ہی کہتے جانا. نمبر 3، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہیں، یعنی کہ کون سے ایسے دوست ہیں جو اردو ادب کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. کتابی مشق معروضی صفحہ نمبر 143.
नंबर 1, मुसन्निफ़ ने किस मुसीबत को फ़कीर के लिए नेमत तस्वुर किया है? रोटी की मोहताजी, दोस्त ना होना, गरीबुल वतनी या भीख मांगना। नंबर 2, शाकिर साहिब मुसन्निफ़ को ले गए सलीमपुर, दिल्ली, जयपुर या शाहपुर। नंबर 3, मुसन्निफ़ का दोस्त ज़्यादा बेतकल्लुफ़ और शोर मचाने वाला है, कौन सा दोस्त है उनका? अहमद मिर्ज़ा, शाकिर साहिब, कर्ज़ दोस्त या मोहम्मद तहसीन। अगर आप इस कहानी का अच्छे तरीके से मुतालिया करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन जो सवालात हैं इनके जवाबात को और ये जो मारूज़ी है इसको बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तफवीज़ का यानी डायरी वर्क, अहम नकात की मदद से तलबा कहानी का खुलासा तहरीर करें। उर्दू बे, आइए अब हम उर्दू बे की तरफ चलते हैं। उसमें हमारा उन्वान है इराब, यानी कि अरबी में जो हम जज़म, पेश, मद से ज़ेर ज़बर जो लगाते हैं उनको इराब बोला जाता है। इस सबक में तलबा जो है हम नकात सीखेंगे इराब के मायने, इराब की अहमियत, इराब की मदद से तलफ़ुज़ की पहचान। तलफ़ुज़ यानी लफ्ज़ को बोलना और लफ्ज़ की अदायगी जो है उसकी पहचान, और इराब के बगैर तलफ़ुज़ की पहचान और तलफ़ुज़ की अदायगी नामुमकिन है। अहम नकात, इराब अरबी में ज़बर से पेश, जज़म और तशदीद के अलामत को कहा जाता है। इराब तलफ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी के लिए ज़रूरी है। इराब की बदौलत लफ्ज़ के हिज्जे करना और दूसरे हर्फ के साथ मिलाना और दुरुस्त तलफ़ुज़ की अदायगी मुमकिन है। सबसे पहले हम कुरान पाक पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म, तशदीद की अलामत होती है, और इन अलामत की बदौलत ही हम एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ मिलाकर जो है वो बोलते हैं और पढ़ते हैं, और हम अच्छे तरीके से उस तलफ़ुज़ को समझ लेते हैं और उसकी अदायगी कर पाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुरान पाक नाज़िल होना शुरू हुआ तो उस वक्त इराब नहीं थे, सिर्फ़ एक अरबी ज़ुबान थी, लेकिन चूँकि वो उन लोगों की ज़ुबान थी, अरबी लोगों की ज़ुबान थी, तो वो बड़ी आसानी के साथ उसको जो है वो पढ़ लेते थे। लेकिन बाद में जो आने वाले लोगों के लिए एक मसला था जो नहीं जानते थे, यानी जो अजमी लोग थे जो अरबी नहीं थे वो इस चीज़ को नहीं जानते, तो हज़रत उस्मान गनी जो कि हमारे तीसरे खलीफा रह चुके हैं, उनके दौर में जो है इराब पे काफ़ी काम किया गया और उन्होंने ही इस चीज़ को हमारे सामने जो है मुतारिफ़ करवाया। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर गाहे बगाहे और पै दर पै जो है ये हमारी ज़ुबान का एक बहुत अहम और ख़ास हिस्सा बन गया कि इसके बगैर हम जो है तलफ़ुज़ की अदायगी नहीं कर सकते। अगर हम ज़ेर ज़बर पेश में किसी भी चीज़ को इधर से उधर कर दें, यानी ज़बर की जगह ज़ेर या ज़ेर की जगह ज़बर लगा दें, तो हर्फ बदल जाता है। अगर हर्फ बदला तो उसका मायने बदल जाएगा। तो यानी जैसे मुजरिम और महरम में एक नुक्ते का फ़र्क है, यही चीज़ है। तो अगर हम इन चीज़ों का ख़याल नहीं रखेंगे तो लफ्ज़ जो हैं वो अपना मायने जो है वो खो देंगे और क्या से क्या बन जाएंगे। तो ये हमें हिज्जे करना, यानी जिसे हम इंग्लिश में स्पेल करना भी कहते हैं, यानी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ, एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ मिलाना जो है, इसके लिए इराब का होना और इराब को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इराब का इस्तेमाल, यहाँ सादा अल्फाज दिए गए हैं जैसे इस्लाम है। अब चूँकि वर्ड है इस्लाम, तो अगर आपको ये सवाल दिया जाता है कि आपने इस्लाम है, तो इस पे आपने से ज़बर पेश का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपने इराब लगाने, तो बड़ी आसानी के साथ लगा लें क्योंकि आपको प्रोनाउंस करना आ रहा है, आपको हिज्जे करना आ रहा है, आपको तलफ़ुज़ की अदायगी आती है, बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। हमज़ा ज़ेर सीन इस, लाम अलिफ लाम मिम, इस्लाम। ठीक है, आप देखेंगे कि अलिफ के से अलिफ के नीचे जो है वो ज़ेर है, सीन के ऊपर जज़म है, लाम के ऊपर ज़बर है, मीम के ऊपर भी जज़म है। जज़म तब हम लगाते हैं जब पहले हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ मिलाया जाता है। अगर आपको तलफ़ुज़ नहीं पढ़ना आ रहा, आपको तलफ़ुज़ की अदायगी नहीं आ रही, तो अगर आपके पास ऐसे इराब हैं जिसमें आपने इराब है जैसे इस्लाम के साथ ये ऊपर इराब लगे हुए हैं, अगर आप इनको हिज्जे कर लेते हो तो आपको लफ्ज़ की अदायगी, वैसे लोग अस्लाम बोलते हैं, लेकिन जो असल में जो प्रोनाउंसिएशन है या इसकी तलफ़ुज़ की अदायगी है वो इस्लाम है, यानी हमारे मज़हब के जो है, हमारा मज़हब जो है इस्लाम। तो उसके बारे में अब सलाम यानी कि किसी को सलाम करना, सलामती भेजना, और इस्लाम दोनों में फ़र्क है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलने में उसको गलत प्रोनाउंस जो है वो कर देते हैं, तो उससे जो है लफ्ज़ का मायने बदल जाता है। इसी तरह इख्तिताम है,
اسی طرح اختتام پہ جو ہے وہ زیر زبر پیش کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اخلاق، اخلاق عموماً لوگ اخلاق بولتے ہیں لیکن یہ لفظ ہوتا ہے اخلاق. اگر آپ دیکھیں گے تو الف کے اوپر زبر ہے، تو زبر آ کی آواز ہے، ای کی آواز زیر ہے. جہاں پہ ای کی یعنی چھوٹی یہ کی ہمیں ساؤنڈ جو ہے آواز ملتی ہے وہاں پہ ہم زیر لگاتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں آ کی آواز آتی ہے آ، تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ زبر کا استعمال کرتے ہیں. اعتبار یعنی اعتبار، اعتبار الف کے نیچے اگر آپ غور کریں گے تو زیر ہے، اعتبار، ٹھیک ہے، اعتبار نہیں اعتبار، زیر ای کا ای کی آواز ہے. برف، برف بلند، بلند لفظ نہیں ہے، بلند ہے، بے کے اوپر پیش ہے تو او کی آواز ہے. جہاں پہ او کی آواز آئے وہ پیش وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پیش او کی ہی آواز دیتا ہے اور یہ ہے بلند. تلاوت لفظ ہے تلاوت، تے کے نیچے زیر ہے، تلاوت. تصادم، تصادم یعنی کہ کسی دو چیزوں کا آپس میں ٹکرا جانا، تصادم. تے کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، عربی میں تے کو تا بولتے ہیں، تے نہیں بولتے. تصادم. تعارف، تعارف تا، تا کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، تعارف. جاہل، جاہل جیم کے اوپر جو ہے زبر ہے تو آ کی آواز ہے. جب ہم ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور جیسے جاہل ہے ہل، لا، لا لام ہے تو اس کے اوپر جزم کا استعمال ہوا ہے. جزم آگے کسی کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن ایک جو ہے تشدید کی علامت، زیر زبر پیش اور جزم سے آپ کی واقفیت ہے، تشدید کی علامت جسے ہم ڈبلیو بھی کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا ڈبلیو ہوگا الفاظ کے اوپر لکھا ہوتا ہے عموماً، جس سے محبت، محبت ایک لفظ ہے محبت. تشدید کی علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں پہ سٹریس ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ حرف پہ زور پڑتا ہے ہم وہاں پہ تشدید کی علامت لگاتے ہیں. محبت، محب، ب پہ زور لگ رہا ہے بے پہ، تو محبت. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا عزت، جیسے ز پہ زور لگ رہا ہے تو اس کے اوپر تشدید کی ایک چھوٹی سی ڈبلیو فارم میں ایک ہوتی ہے، اسے تشدید کی علامت بولتے ہیں. عموماً لوگ جو ہے وہ شد لفظ بولتے ہیں، لیکن شد اس کی اصل پروننسیشن نہیں ہے، لفظ کی ادائیگی نہیں ہے. تشدید اصل لفظ ہے، اصل اس کے وہ جو ہے اس کی اصل پروننسیشن تشدید ہے، نوٹ شد. تو یہ جس حرف پہ زور پڑتا ہے اس کے اوپر یہ ورڈ جو ہے یعنی یہ علامت جو ہے تشدید کی یہ لگائی جاتی ہے. تو امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح جو ہے وہ سمجھا ہوگا. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اعراب جو ہے ہماری زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے ہماری، چونکہ ہم نے جو سیکھنا ہے، سیکھنے کا عمل ہی اعراب سے شروع ہوتا ہے. تو جب ہمیں زیر زبر پیش جزم تشدید کی علامت کا جو ہے وہ اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ درست کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے ان چیزوں کا جو ہے وہ حوالہ دینا، ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تدریسی مقاصد سوالات کی صورت میں، کیا اردو زبان عربی الفاظ کا مجموعہ ہے؟ کیا اردو زبان جو ہے، جو زبان ہماری ہے، کہ اس میں عربی الفاظ شامل ہیں، یعنی کہ یہ ان کا مجموعہ ہے یا بہت سارے اس میں عربی زبان کے لفظ جو ہیں وہ شامل ہیں؟ نمبر 2، کیا اعراب الفاظ کی ادائیگی میں معاون ثابت ہوتے ہیں، یعنی کہ مددگار ثابت ہوتے ہیں؟ تفویض کا ڈائری ورک، روزمرہ میں بولے جانے والے الفاظ کے اعراب کے لحاظ سے مشق کریں. اب ہم روزمرہ میں بہت سے ایسے الفاظ بولتے ہیں، جیسے ابھی میں نے خود سے 2 لفظ بولے، جیسے محبت اور عزت، احترام، چاہت، اس طرح کے یا اور بہت سے ہم دن میں لفظ بولتے ہیں. جب آپ وہ لفظ بولیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے مائنڈ میں وہ ایک کلک ہوگا، ایک اسکیچ بنے گا، اچھا میں نے یہ لفظ بولا ہے. تو اس میں اگر یہ عزت ہے، عزت ای کی آواز ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے نیچے زیر ہوگی، عزت. ز کے اوپر جزم بھی آئے گی، اور چونکہ اس پہ وہ اسٹریسنگ ایک حرف ہے، زور پڑ رہا ہے تو تو اس کے اوپر تشدید کی علامت آئے گی. اور زیر تے کے ساتھ ملے گا تو تے جس کے ساتھ ملاپ ہو رہا ہے اس کے اوپر جزم کی علامت آئے گی. تو یعنی آٹومیٹکلی وہ ذہن میں ایک چیز بن جائے گی.
تو جب ہم کسی بھی چیز کو جیسے کوئی تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں نا، ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، پانا چاہ رہے ہیں، اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ چیز ہمارے ذہن پہ ایک سوار ہو جاتی ہے. پھر ہم جو بھی کام کرتے ہیں اسی تناظر کے تحت اس کو دیکھتے ہیں، وہی سینس ہماری بن جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح ہم روزمرہ میں بہت سے الفاظ بولتے ہیں، بہت سے جملے بولتے ہیں. اگر ہم اپنے انہیں الفاظ اور جملوں کی مشق کریں، مشق سے مراد ہے کہ اگر ہم اس کو بار بار ریپیٹ کریں اپنے مائنڈ میں، تو ہم اپنی اس طرح سبق کو جو ہے بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور یہ چیز سمجھ کر کی جائے وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولتے. اس لیے سمجھنا اور سمجھانا جو ہے یہ زندگی کے ایک بڑے لازمی پہلو ہیں. اردو بے کا جو دوسرا ہم ٹاپک یعنی عنوان پڑھیں گے وہ ہے تفہیم. آئیے دیکھتے ہیں کہ تفہیم کیا ہے. اس سبق میں طلبہ جو اہم نکات سیکھیں گے. زبان دانی کی تعلیم. زبان دانی یعنی جو زبانیں ہم استعمال کرتے ہیں. لینگویج، اردو ہے، پنجابی ہے، انگلش ہے، یا جس ایریا یا جس لوکیلٹی میں ہم رہتے ہیں کون سی زبان وہاں بولی جاتی ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں کون سی زبان بولی جاتی ہے، صوبائی زبان کون سی ہے، مادری زبان کون سی ہے، قومی زبان کون سی ہے. تو یہ جو زبانیں ہم بولتے ہیں اور ان کو سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، اسے زبان دانی کی تعلیم کہا جاتا ہے. نمبر 2، عبارت کے متن سے آگاہی. عبارت ایک پیراگراف کو کہا جاتا ہے، وہ متن ہے یعنی اس میں جو لائنز ہیں، جو سطریں ہیں یا جو فقرے ہیں، اس سے ہمیں کیا آگاہی ملتی ہے. نمبر 3، فہم و اخذ کی استعداد کا جلسہ. فہم، سوچ، دانشمندی. اخذ یعنی اس چیز، کسی بھی چیز کا جو ہے نتیجہ نکالنا. استعداد یعنی اس کے ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے، ہم کتنی صلاحیت کو کیسے اجاگر کر سکتے ہیں، ان چیزوں کا ہم کیسے جائزہ لے سکتے ہیں. اہم نکات. زبان دانی کی تعلیم میں کسی مضمون یا عبارت کے متن کا سمجھنا اور اس کا مفہوم اخذ کرنا بنیادی اہمیت رکھتا ہے. اب اگر ہم اردو، جیسے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، اردو زبان سے ہم آشنائی حاصل کر رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو مضمون ہے، یہ عبارت کا جو متن دیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی پیراگراف دیا گیا، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر ایک ٹاپک ہے، ایک پیراگراف ہمیں دیا گیا، تو ولادت کا مطلب پیدائش، یعنی پیدائش کا وقت اور پیدائش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کس جگہ، کس خاندان، کس قبیلے میں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سوالات ہمارے دماغ میں اٹھتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں پھر وہ ہم اس عبارت میں اس کو ڈھونڈتے ہیں، اچھا یہ ایسا ہے تو اس کو ہم نے ایسا پڑھا ہے، تو اس کے اندر ہم اس چیز کو تلاش کرتے ہیں. تو پھر اس چیز سے ہم اس کا مفہوم اخذ کرتے ہیں، یعنی اس کا نتیجہ نکالتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اہم ایک نقطہ نظر ہے. تفہیم ویسے بھی کہا جاتا ہے، مطلب جو ایک پیراگراف ہمیں دیا جاتا ہے، پھر ہم اس پیراگراف کو یا اس عبارت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں. پھر چند سوالات دیے جاتے ہیں کہ ہم نے وہ سوالات دیکھے، ان کو پڑھا، اور اس عبارت میں سے جو ہے اس کے سوالات کے جوابات کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے. تلاش کرنا مشکل نہیں، لیکن سوال کے مطابق اس کے جواب بنانا جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. کہ جو سوال کی ڈیمانڈ ہے کہ آیا وہ ہم جواب اسی کے نقطہ نظر کے تحت ہم لکھ رہے ہیں، جتنا سوال ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم اسی چیز کی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں، یہ اہمیت کا حامل ہے. طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کے لیے مضمون کا کوئی اقتباس مین پیراگراف ایک عبارت کی صورت میں دیا جاتا ہے. یعنی کہ طلبہ کی ایک ذہنی صلاحیت، یعنی کہ ایک کوئز کہہ لیں، ایک آپ کی جو ہے مینٹلی اسٹرگل کہہ لیں اس کو، کہ ہم نے اتنا سیکھا، ہم نے پڑھا، تو اب ہم اس چیز کو اسیس کیسے کرتے ہیں، اسیسمنٹ اس کی کیسے کریں گے. تو اس کو ہم ایک عبارت کی صورت میں ہم ایک پیراگراف دے دیتے ہیں، اور ساتھ چند سوالات مرتب کر کے طلبہ سے کہا جاتا ہے. مرتب کر کے یعنی ساتھ میں ہم چند سوالات جو ہیں وہ دے دیتے ہیں، اور طلبہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ متعلقہ عبارت کو پڑھیں اور ان سوالات کے جوابات دیں. یعنی جو بھی ان کو کسی بھی چیز کا جو پیراگراف دیا گیا ہے، کسی عبارت کو پڑھیں اور نیچے جو سوالات دیے گئے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ جواب تلاش کریں اور لکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی عنوان بھی، مناسب عنوان بھی تجویز کریں. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی پیراگراف پڑھ رہے ہیں، یعنی تو ہم نے دیکھا کہ اچھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، قبیلہ قریش تھا، خاندان بنو ہاشم تھا، دایا ان کی حلیمہ سعدیہ تھیں، اور والد کی وفات جو ہے ان کی پیدائش سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی. اب ہم سارا پڑھ رہے ہیں تو یہ چیز آٹومیٹکلی ہمارے مائنڈ میں کلک کر رہی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. تو یہ چیز جو ہے ہم کے عنوان جو ہے ہم نے اس کا چوز کر لی. یعنی جب بھی ہم پیراگراف کو اگر اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو وہ اس پیراگراف کے اندر سے ہی ہمیں جو ہے اس کا عنوان جو ہے وہ مل جائے گا، اور ہم اس کو آسانی کے ساتھ لکھ لیں گے.
اشارات، اس کے لیے چند اشارات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے عبارت کو 2 یا 3 مرتبہ غور سے پڑھیں، یعنی کہ ہمیں عبارت کو جو ہے وہ 2 یا 3 مرتبہ جو ہے اچھے طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، تقریباً تمام سوالات کے جوابات عبارت کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں۔ غور و فکر سے ہر سوال کا جواب بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے، یعنی کیا ہے کہ ہم سوالات کے جوابات جو ہیں وہ عبارت کے اندر ہی ہیں۔ اب چونکہ اگر ہم اچھے طریقے سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ جوابات مل سکتے ہیں۔ نمبر 3، بعض اوقات اصل عبارت کے فقرات کو سوال کے مطابق کچھ بدلنا پڑتا ہے، اس طرح جواب میں کچھ ترمیم ہو سکتی ہے۔ اب کیا ہے کہ جی ہم نے عبارت پڑھی، اس میں تھوڑا اور لکھا تھا، سوالات پڑھے اس میں کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ اب اگر ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور سوالات کے مطابق ہی اس کا جواب وہاں سے ڈھونڈیں، اگر وہ ویسے نہیں لکھا جیسا سوال میں، تو ہم اپنی ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جواب کو جو ہے تھوڑا سا اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق اس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ ترمیم کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی کرنا، کسی چیز کو اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق ڈھالنا، اپنے الفاظ دینا۔ ہم اس میں اپنے الفاظ کا بھی جو ہے وہ ایڈیشن کر سکتے ہیں، یعنی اپنے الفاظ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، جوابات سوالات کے مطابق ہونے چاہیے، یعنی کہ جو سوال نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے ہمیں اسی طرح ہی جواب دینا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سوال ایک ہے تو اس کا ہم نے 4 لائنوں میں اٹھا کے وہیں سے پیراگراف ایز اٹ از اٹھا کے تو ہم نے آنسر لکھ دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں سوال اچھی طرح پڑھنا ہے، ہم نے پیراگراف اچھی طرح پڑھا ہے، ہم نے سوال کے مطابق اس جواب کو جو ہے وہ ڈھالنا ہے۔ جتنی بات پوچھی جائے جواب میں اتنی ہی بات لکھی جائے۔ نمبر 5، جواب دیتے وقت عبارت کا اصل فقرہ نقل کر دینے کی بجائے ہمیشہ اسے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سوال کا جواب لکھ رہے ہیں تو ہم نے جہاں سے پیراگراف سے ہمیں ملا، اب چونکہ وہ پیراگراف کے ہم نے سینٹر سے اگر وہ اٹھایا ہے اس کا جواب، تو یقیناً اس کے ساتھ ایک ردم بنا ہوا تھا آغاز کے ساتھ، تو اس میں کوئی بھی جو ہے کہیں سے بھی وہ لفظ شروع ہو سکتا ہے، ہم اٹھا کے ایسے لکھ سکیں گے، لیکن ہمیں ایسے لکھنا نہیں ہے کیونکہ جواب کبھی بھی اس طرح جو ہے وہ بے معنی انداز میں نہیں لکھا جاتا۔ تو ہمیں سوال کا جو جواب ہے وہ پہلے سوال سے ہی لینا ہے، سوال کے سٹارٹ سے ہی اس کو شروع کرنا ہے اور اس کے مطابق ہی اس کی ترمیم کرنی ہے، اس کے مطابق ہی اس کا جواب دینا ہے۔ تفہیم عبارت نمبر 1، پنجاب کی حدود ان دنوں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، یعنی کہ حملہ کیا۔ چنانچہ دفتن یعنی اچانک ملتان جا کر ڈیرے ڈال دیے، یعنی کہ وہاں پہ پڑاؤ کیا اپنے لشکر کے ساتھ، اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دی، یعنی پشاور سے لے کے کابل جو کہ افغانستان کا کیپٹل ہے وہاں تک جو ہے اپنے لشکر کو، اپنی فوج کو جو ہے وہ پھیلا دیا، یعنی کہ وہاں پہ ان کو جو ہے تعینات کر دیا ان کا۔ ادھر سے سبتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں۔ پیش دستی کا مطلب ہے ایک دوسرے کا انتظار کرنے کہ کون حملے میں پہل کرتا ہے۔ کہ دفتن آسمانی گولے پڑنے لگے، یعنی کہ برف کے گولے، اولے جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی بے موسم برف گرنا شروع ہوئی اللہ کی طرف سے۔ اب موسم نہیں تھا لیکن وہاں پہ جو ہے وہ برف کے اولے یعنی برف جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئی، تو ظاہر بات ہے شدت جو ہے سردی کی وہ بڑھ گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی، یعنی جو لوگ برف میں رہنے کے عادی ہوں، بہت زیادہ شدید سردی میں رہنے کے عادی ہوں، انہیں اس موسم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے۔ اب جو ہندوستانی تھے وہ تو اس موسم کے عادی نہیں تھے، اب انہیں اس موسم میں جو ہے وہ جنگ بھول کے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے انہیں سب سے پہلے یہ پڑ گیا کہ ہم رضائی یا کمبل ہم ڈھونڈیں جو کہ ہم اوڑھ سکیں۔ وہاں رضائی کا گزارا کہاں، جہاں برف پڑ رہی ہے، تو جب برف زمین پر گرتے ہوئے ایک پانی کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور وہ گیلا، اگر آپ رضائی یا کمبل اوڑھیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی گیلے ہو جائیں گے۔ تو اب اس موسم میں وہ جو ہیں بیچارے پریشان ہو گئے، بہت سارے لوگ یعنی سینکڑوں لوگ جو تھے وہ تو اکڑ کر گئے، سردی کی شدت سے اکڑ کر مر گئے، اور جو بچ گئے ان کا بھی برا حال تھا۔ تو اس لیے یہ جو جنگ تھی یہ بغیر ہی جو ہے بغیر ہی لڑے ہوئے یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ بہت سارے لوگ تو ویسے ہی سردی کی نظر ہو گئے۔ تو یہ جنگ کا جو اختتام ہے وہ آغاز کے بغیر ہی ہو گیا، یعنی اس جنگ کا آغاز ہی نہیں ہوا اور اختتام بھی کچھ اسی طرح کا ہو گیا۔ سوالات دیے گئے ہیں۔ پنجاب کی حدود
غزنی تک کس زمانے میں پھیلی ہوئی تھی؟ اب آپ نے پیراگراف پڑھ، پنجاب کی جو حدود ہے، یعنی پنجاب کہاں تک صوبہ پھیلا ہوا تھا؟ اس کا جواب ہے راجہ جے پال کے زمانے میں پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب کس کے زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اس وقت کس کا زمانہ تھا؟ یعنی اس وقت کا جو امیر تھا، بادشاہ تھا، جو جس کی سلطنت تھی، کس کی حکومت تھی؟ وہ راجہ جے پال تھا، اور غزنی تک جو ہے اس کی پھیلی ہوئی تھی۔ بالکل سوال کے مطابق اس کا جواب ہے، جس کو سوال کے مطابق ہی تھوڑا ڈھالنا پڑا۔ نمبر 2 دیکھتے ہیں، جے پال کون تھا؟ سبتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اب جے پال کون تھا اور سبتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یعنی سبتگین بھی کون تھا؟ سوال ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ جے پال پنجاب کا راجہ تھا، یعنی بادشاہ تھا، اور سبتگین غزنی کا حکمران تھا۔ آگے دو سوال کا جواب، یعنی کلیئرلی اس میں بتا دیا گیا کہ جے پال جو تھا وہ پنجاب کا راجہ تھا اور سبتگین غزنی کا حکمران تھا۔ دونوں سوالوں کا اچھے طریقے سے جو ہے، اب پیراگراف میں اس طرح نہیں دیا گیا، لیکن چونکہ ہم نے پیراگراف پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جے پال کون تھا اور سبتگین کون تھا، تو ہم نے آسانی کے ساتھ اس کا جواب جو ہے لکھ لیا ہے۔ وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ یا وہ لوگ جاڑے میں کیا اوڑھتے تھے؟ جاڑا میں سردی کا موسم، وہاں پہ رضائی کا گزارا اب جو موسم تھا کیوں نہیں تھا؟ یا وہ لوگ سردی میں کیا اوڑھتے تھے؟ اب رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ وہ دو روئی کی بنی ہوئی تھی، پانی گرتا اور وہ روئی جو ہے وہ گیلی ہو جاتی، اور آپ اگر گیلی چیز کو اپنے اوپر اوڑھیں گے تو وہ زیادہ سردی لگے گی۔ تو پھر کیا ذہن میں آتا ہے کہ جو غزنی کے لوگ تھے وہ فر کا لباس پہنتے تھے، یعنی آپ کہہ لیں جیسے وہ بھیڑ بکری کی جو کھالیں ہوتی ہیں، جو بالوں سے بنے ہوئے کمبل اوڑھتے تھے، تو وہ بہت زیادہ شدت رکھتے ہیں، گرمی کی شدت رکھتے ہیں اپنے اندر تک، اور آپ اس طرح کا لباس پہن لیتے ہیں تو یہ لباس آپ کو سردی کی شدت سے بچاتا ہے۔ اور لوگ تب لحاف بھی انہی چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم اپنے گھر میں مویشی پالتے ہیں، بھیڑ بکریاں اس طرح، تو انہیں سردی نہیں لگتی۔ ہم انہیں اگر کھلے آسمان تلے بھی سردی کے موسم میں باندھ دیں تو وہ انسانوں کی طرح ٹھٹھرتے نہیں ہیں سردی میں، کیونکہ ان کے اوپر جو فر ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، سردی سے بچاتی ہے۔ تو اگر ہم انہی چیزوں کا لباس اوڑھ کر خود پہن لیں گے یا اوڑھ لیں گے تو یہ چیزیں ہماری سردی سے حفاظت کرتی ہیں۔ نمبر 5، جے پال اور سبتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جواب، برف باری ہونے کی وجہ سے دونوں فوجوں میں جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں پہ برف باری ہو گئی۔ تفویض کار، اردو کی کتاب سے کوئی بھی پیراگراف لیں اور سوالات مرتب کریں۔ اب آپ نے یہ پیراگراف پڑھا، اس کے سوالات لیے، جوابات تحریر کی۔ اسی طرح اگر آپ اپنی بک میں سے، اردو کی کتاب میں سے کسی کہانی سے کوئی بھی پیراگراف لے لیں گے اور خود اگر سوالات مرتب کر لیں گے، ایک پیراگراف پڑھا، خود بخود سوالات بن سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوں گے۔ کس طرح کہ اس طرح آپ معروضی بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی معروضی بھی ہو جائے گی۔ نفس مضمون آپ نے اچھی طرح پڑھا ہے، عبارت کا متن آپ نے اچھی طرح پڑھا ہے، سوالات کے جوابات بھی آپ آسانی سے دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ٹیکسٹ کو، ایک متن کو پڑھنے سے اس کے کتنے فوائد ہیں کہ آپ ہر طرح کے سوالات کا جو ہے جواب اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کے پاس، آپ نے پورا متن پڑھ لیا اور آپ کے پاس سوالات ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ خود ہی جوابات لکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ کہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں اور اچھے طریقے سے اپنے لیکچر کو پڑھیں، سمجھیں اور کہانی کا اچھی طریقے سے مطالعہ کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ دیں گے، اور اس میں آپ رٹا نہیں لگا سکتے، اور رٹا لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو چیز سمجھ کے کی جائے وہ چیز کبھی بھی بھولتی نہیں، اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو حل کر لیتے ہیں، اور وہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کے ذہن میں وہ تازہ رہتی ہے، ذہن نشین رہتی ہے۔ تو سمجھ کے پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ اسی طرح سمجھ کے کام کرتے رہیں تو آسانی کے ساتھ آپ اپنی جو اسباق ہیں ان کو ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔